شہید پر موت آ جائے، مومن پر موت آ جائے، کافر پر موت آ جائے، جس پر بھی موت آ جائے گی اس کی بدن کی زندگی ختم۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بدن کی زندگی، بدن کی زندگی ختم، بدن کا ادراک ختم، بدن کی زندگی ختم، بدن کی حیات، بدن کا ادراک اب دیکھ سن بھی نہیں سکے گا، بدن کی حیات بھی ختم۔ حیات کون سی حیات ہے؟ اور سمجھو جو پہلے زندگی تھی دنیا والی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم، وہ کیا ہو جائے گی؟ اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اس کی روح روک لی گئی، اس کی روح روک، یہ روح کا روکنا، روح کا موت آ جائے، روح کے روکنے والا حکم کیا ہے؟ قطعی۔ روح کے روکنے والا حکم کیا ہے؟ قطعی۔ روح کے روکنے والا حکم کیا ہے؟ اور یہ رکے گا، یہ حکم ہوگا الانفس کے ہر فرد کے لیے۔ نبی پہ موت آئے تو اس کی روح کو روک لا دیا جائے گا یقیناً، امتی پہ موت آ جائے اس کی روح کو روک لیا جائے گا یقیناً، شہید پہ موت آ جائے اس کی روح کو روک لیا جائے گا یقیناً، الانفس کا جو بھی فرد ہے اس پر موت آئے گی تو اس کی روح کو روک لیا جائے گا قطعاً و یقیناً۔ اب موت آ گئی انبیاء پر، اولیاء پر، شہداء پر، جس پر بھی موت آ گئی، اب روح کا واپس نہ آنا، سمجھو روح کا واپس، اور سمجھو روح کا واپس، یہ ظنی ہے، روح کا واپس نہ آنا قطعی اور قطعی اور قطعی اور روح واپس نہیں آئے گی۔ یہ روح کا واپس نہ آنے والا حکم، روح کے واپس نہ آنے والا حکم، امساک روح، روح کا روک دینا، روح کا یہ امساک روح کا حکم ہر نفس کے لیے قطعی ہوگا، ہر نفس کے لیے کیا ہوگا؟ ہر نفس کے لیے، کسی نفس کے لیے امساک کو چھوڑ کر روح کا لوٹنا مانا جا سکتا نہیں، روح کا لوٹنا مانا جا سکتا، اور سمجھے عہدے روح مانا جا سکتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ روح واپس نہیں آئے گی، نبی پر موت آ جائے روح واپس نہیں آتی، امتی پر موت آ جائے روح واپس نہیں آتی، مومن پر موت آ جائے روح واپس نہیں آتی، شہید پر موت آ جائے روح واپس نہیں آتی، مومن پہ آ جائے روح واپس نہیں آتی، کافر پہ موت آ جائے روح واپس نہیں آتی۔ اب اگر کسی کے لیے کوئی روح کی واپسی کا قائل ہے تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہوگا۔ قرآن پاک کیا عقیدہ بتا رہا ہے؟ امساک روح، روح روک لیا جاتا ہے، روح بدن کے اندر واپس نہیں آتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ اللہ یتوفی الانفس، یہ تو لفظ الانفس، لفظ الانفس، ہر نفس کے لیے یہ کیا ہے؟ قانون ہے، ہر نفس کے لیے کیا ہے؟ روح واپس نہیں آتی ہے، روح واپس، روح کا تعلق دنیا والا ٹوٹ گیا، دنیا والا تعلق، دنیا والی حیات ختم ہو گئی، دنیا والا ادراک، دنیا والا ادراک ختم ہو گیا۔ اچھا جی، اب آئیے ذرا، اب یہ آیت بالکل صریح ہے کہ روح واپس نہیں آتی ہے، یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مانا کیا ہے کہ روح واپس نہیں آتی ہے۔ اس کے ساتھ آئیے یہ صفحہ 4 پر ذرا تفسیر القرآن بالحدیث دیکھو، تفسیر القرآن بالحدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھایا کرتے تھے اور یہ دعا خود بھی پڑھتے تھے، امتیوں کو بھی تعلیم دی۔ کیا ہے؟ جب انسان رات کو سونے لگے تو یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، اللہ تیرے نام پہ اپنا پہلو رکھ رہا ہوں، اللہ تو ہی چاہے گا تو میں اس کو اٹھاؤں گا۔ ان امسکت نفسی، وہی امساک آ رہا، یمسک امساک، ان امسکت نفسی، اللہ اگر تو میری روح روک لے، یعنی موت آ جائے، اگر تو میری روح روک لے تو فرحمہا، اللہ رحم کرنا اس پہ۔ موت آ جائے اور سمجھے روح روک لے، کیا مطلب؟ موت آ جائے تو فرحمہا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر میری روح کو چھوڑ دے یعنی موت نہ آئے، فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو پھر اللہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ اگر موت نہ آئے، زندہ رہوں تو اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھ، موت آ جائے تو اللہ اپنی رحمت کر۔ موت آ جائے اس کو کس سے تعبیر کیا؟ ان امسکت نفسی، گویا کہ موت جب آتی ہے تو حدیث بھی معنی کیا کرتی ہے کہ موت آئے گی تو روح روک لیا جائے گا۔ سمجھو موت آئے گی تو روح روک لی جائے گی۔ یہ بخاری شریف آپ کے پاس تفسیر کا حوالہ، تفسیر قرطبی صفحہ 200، تفسیر قرطبی، یہ جو آپ کے پاس صفحہ لکھا ہے نا پہلے 935 جلد 2، سمجھو یہ 935 جلد 2 یہ بخاری کا صفحہ ہے، یہ 935 جلد 2 یہ صفحہ کس کا ہے؟ بخاری کا۔ اور جو قرطبی کا صفحہ ہے وہ نوٹ کرو، قرطبی کا صفحہ ہے 213 جلد 15، یہ جلد 15 اور صفحہ پھر 262 تفسیر قرطبی کا صفحہ 262 جلد 15، بخاری کا صفحہ 935 جلد 2، روح المعانی کا صفحہ 8 جلد 24، تفسیر مظہری اس کا صفحہ 218 جلد 8۔ اچھا جی، یہ آپ کے سامنے تفسیر القرآن بالحدیث، یہ حدیث تشریح کر رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئے تو ان امسکت نفسی، سمجھو پیغمبر کریم پر بھی موت آئے تو ان کی روح کو بھی روک لیا جائے گا۔ موت کے وقت روح کو روک لیا جاتا ہے، موت کے وقت روح کو روک لیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور روایت آپ کے پاس لکھی ہے، حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقال من یکلؤنا اللیلۃ، یہ ایک سفر کا واقعہ ہے، رسول پاک نے فرمایا من یکلؤنا، کلع یکلؤ، کلع یکلؤ، کون من یکلؤنا اللیلۃ، آج کون پہرا دے گا، کون پہرا دے گا تاکہ صبح کی نماز قضا نہ ہو جائے، وہ جگائے ہمیں، کون نگرانی کرے گا، پہرا دے گا؟ فقلت انا، میں نے کہا جی میں دوں گا،
فناما ونام الناس، رسول پاک بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، ونمت، صحابی کہتا ہے میں بھی سو گیا، جو چوکیدار پہرے دار تھا وہ بھی کہتا نم تو مجھے بھی نیند آئی میں بھی سو گیا. بات سمجھے؟ نم تو دونوں طرح جائز ہے. فلم نستيقظ الا بحر الشمس، لم نستيقظ ہم نہ بیدار ہوئے، الا بحر الشمس مگر سورج کی حرارت کی وجہ سے، سورج کی دھوپ، سورج کی حرارت. لم نستيقظ، یہ لم نستيقظ زوئے ہے، زوئے زواد نہیں ہے. باب استفعال، استيقظ يستيقظ، مجرد میں یقظ یقظ، یقظ زوئے کے ساتھ. لم نستيقظ ہم نہ بیدار ہوئے مگر سورج کی حرارت کی وجہ سے، سورج کی وہ دھوپ وغیرہ خوب لگی تب ہم جاگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے فرمایا یا ایھا الناس ان ھذہ الارواح عاریۃ فی اجساد العباد، یہ روح اللہ پاک نے چھوڑے ہوئے ہیں بندوں کے جسموں میں، روح اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں بندوں کے جسموں میں. فَيَقْبِضُهَا إِذَا شَاءَ، جب چاہتا ہے اللہ قبض کر لیتا ہے. وَيُرْسِلُهَا إِذَا شَاءَ، جب چاہتا ہے اللہ چھوڑ دیتا ہے. روح المعانی صفحہ 8 جلد نمبر 24. اچھا جی، نیند کے اندر قبض کیا ہوتا ہے وہ پڑھائے ہو. قبض من بعض الوجوہ ہوتا ہے، قبض یعنی حیات ہوتی ہے پر ادراک نہیں ہوتا. یہ قبض اللہ جب چاہے قبض کر لیتا ہے، اللہ جب چاہے قبض کرتا ہے، اللہ جب چاہے چھوڑتا ہے. اچھا جی، یہ آگے آپ کے پاس آ رہا ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کا معنی کرتے ہیں یمسک انفس یمسک انفس الاموات ویرسل انفس الاحیاء. عبارت صحیح کر لو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یمسک انفس، یہ الف لام نہیں ہے انفس کی، مضاف ہے. انفس الاموات، مردوں کی روحوں کو روک لیتا ہے، مردوں کی جانوں کو کیا کر لیتا ہے، یعنی جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کی جان کو کیا کر لے گا، روک لے گا. وَيُرْسِلُ أَنفُسَ الْأَحْيَاءِ، زندوں کی روحوں کو چھوڑ دے گا. جن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو گیا ان کو روک لے گا، جن کے بارے میں موت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کو کیا کر دے گا، چھوڑ دے گا. اب یہ صحابی ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عبداللہ ابن عباس، وہ بھی کہتے ہیں کہ موت آ جائے تو موت کے وقت روح کو کیا کر لیا جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے. موت کے وقت روح کو، جان کو کیا کر لیا جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے. اور بات سمجھے؟ اب یہ حدیث نے بھی بتایا کہ موت کے وقت امساک روح ہوگا، پیغمبر کریم کے صحابی نے بھی بتایا موت کے وقت امساک روح ہوگا، روح کا روک لینا، روح کا روک لینا، روح واپس نہیں آئے گی. اب آگے ہیں مفسرین کے اقوال. یہ تمام عبارتیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں کچھ ایک آدھ عبارت سمجھاتا ہوں. حضرت تھانوی کی عبارت میں واضح کرایا ہوں آپ کے سامنے. اب اسی کی روشنی میں ان کو ذرا دیکھو. یہ آپ کے پاس پہلے عبارت ہے فہم سلف نمبر 1. یہ روح المعانی کی عبارت ہے. عبارت میں ذرا پڑھوں گا اور اس کو ذرا صحیح کرتے جانا. فَتَوَفِّ الْأَنفُسِ حِينَ الْمَوْتِ
وَتَوَفِّيهَا فِي وَقْتِ النَّوْمِ، یہ فتوفی الانفس، یہ توفی یہ ملا کے پڑھو گے تو توفی الانفس یہ مبتدا ہے، اور سمجھے توفی الانفس ملاؤ گے توفی الانفس جانوں کو قبض کرنا موت کے وقت، وَتَوَفِّيهَا فِي وَقْتِ النَّوْمِ اور قبض کرنا جانوں کا نیند کے وقت، بمعنی اس کا معنی یہ ہے، اور سمجھے جان کو قبض کرنا موت کے وقت اور روح کو جان کو قبض کرنا نیند کے اندر، بمعنی اس کا معنی یہ ہے، کیا معنی؟ توفی کا معنی بتا رہا ہے، موت والی توفی اور نیند والی توفی، اور بات کو سمجھو، موت والی موت کے وقت قبض کرنا اور نیند کے وقت قبض کرنا، معنی کیا؟ بمعنی قبضہا عن الابدان، معنی ہوتا ہے بدن سے قبض کرنا، بدن سے، وقطع تعلقہا بہا اور اس روح کا بدن سے جسم سے تعلق کاٹ دینا، سمجھو موت کے وقت وہ آگے آئے گا، یہ تعلق قطع کر دینا، تعلق تصرف ایسا تعلق جو بدن میں تصرف کرنے والا تھا، بدن میں تصرف کرنے والا جو تعلق تھا اس تعلق کے تصرف کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، الا ان توفیہا حین الموت مگر موت کے وقت قبض کرنا وہ ہوگا قطع لتعلقہا بہا تعلق التصرف ظاہرا و باطنا، موت کے وقت جو تعلق توڑا جائے گا یہ تعلق توڑا جائے گا ظاہرا بھی تے باطنا بھی، موت کے وقت جو تعلق توڑا جائے گا، اوے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات کو؟ سمجھنا ذرا، موت کے وقت جو تعلق ختم کرنا ہے یہ تعلق کس طرح ختم کرنا ہے؟ ظاہری طور پر بھی تے باطنی طور پر بھی، نہ ظاہری طور پہ بدن میں تصرف کر سکے نہ باطنی طور پہ بدن میں تصرف کر سکے، وَتَوَفِّيهَا فِي وَقْتِ النَّوْمِ اور قبض کرنا نیند کے وقت، وہ کیا ہے؟ قَطْعٌ لِذَالِكَ اسی تعلق کو توڑنا، ظاہراً فقط صرف ظاہری تعلق ٹوٹے گا باطنی تعلق نہیں ٹوٹے گا، او کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیند میں باطنی تعلق ہے، ظاہری ختم، ادراک ختم، باطنی ہے یعنی حیات ہے، نیند میں باطنی تعلق ہے ظاہری نہیں، اور موت کے وقت ظاہری تعلق بھی ختم تے باطنی تعلق بھی ختم۔ کون سا تعلق؟ جو بدن میں تصرف کر رہا تھا، روح بدن کے اندر موجود ہو کر بدن کے اندر جو روح تصرف کرتی ہے، وہ سمجھے یہ تصرف کرنے والا تعلق موت کے وقت توڑ دیا جاتا ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر توڑا جاتا ہے ادراک نہیں رہتا، باطنی طور پر توڑا جاتا ہے حیات نہیں رہتی، وہ سمجھے؟ ظاہری طور پر توڑا جاتا ہے ادراک نہیں رہتا، باطنی طور پر توڑا جاتا ہے حیات نہیں رہتی، اور نیند میں یہ جو تعلق توڑا جاتا ہے ظاہراً فقط، ظاہراً صرف ظاہری ختم، کیا مطلب؟ تعلق ظاہری ختم ہوا ہے، ادراک ختم ہوا ہے، حیات ختم، حیات ختم، ہاں سمجھو آگے جی۔ اب موت میں بھی تعلق ٹوٹ رہا ہے، نیند میں بھی تعلق ٹوٹ رہا ہے، تعلق ختم کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، قطع تعلق، اور سمجھے کیا ہو رہی ہے؟ قطع تعلقی ہو رہی ہے، یاری دوستی ختم ہو رہی ہے، اور سمجھے روح اور جسم کا اب یارانہ ختم، اور سمجھے روح اور جسم کا کیا ہو رہا ہے؟ یارانہ، لیکن یارانہ اصل میں ختم ہوتا ہے نیند کے وقت، ظاہری طور پہ بھی تے باطنی طور پہ بھی، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی، اور نیند کے اندر صرف ظاہری طور پہ تعلق ختم ہے، باطنی طور پہ تعلق موجود ہے۔ آگے جی،
تشبیہا للنائمین الموتا، تشبیہ ہے نائمین کو موتا کے ساتھ. ومنہ قولہ تعالی هو الذی یتوفاکم باللیل حیث لا تمیزون ولا تتصرفون کما ان الموتا کذالک. آگے ولا یردھا الی ابدانہا. اب دیکھو ولا یردھا الی ابدانہا، عبارت صحیح کرو. یہ درمیان والی عبارت بے شک نہ بھی ہو تب بھی کوئی نہیں، یہ تشبیہاً یہ فلاں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ آگے ولا یردھا الی ابدانہا بل یبقیہا علی ما کانت علیہ وینضم الی ذالک قطع تعلق تصرف باطنا وعبر عن ذالک بالامساک لیناسب التوفیہ. ولا یردھا الی ابدانہا، امساک یا کا یہ معنی کر رہا ہے علامہ آلوسی. اللہ روح روک لیتا ہے، کیا مطلب؟ لا یردھا الی ابدانہا، لا یردھا الی، روح کو بدن کی طرف واپس نہیں کرتا. لا یردھا، روح روک لیتا ہے، کیا مطلب؟ لا یردھا، واپس نہیں کرتا طرف بدن کے. یہ یمسک کا معنی ہے. اللہ روح روک لیتا ہے، کیا مطلب؟ لا یردھا. وہ کوئی نظر آ رہا ہے یہ تشبیہاً والی یہ پوری 70 اس کو چھوڑو. یہ آگے جو ہے لا، عبارت صحیح کرو. یہ آپ کے پاس لا پتہ نہیں کیا اس نے لکھا ہے، یا لا یدرو تو پتہ نہیں کہ یدرو نہیں، یہ لا یردو، لا یردھا الی ابدانہا، لا یردھا الی ابدانہا. اب روح بدن کی طرف اللہ واپس نہیں کرتا. اللہ روکتا ہے، کیا مطلب؟ بدن کی طرف واپس نہیں کرتا، بدن کی طرف واپس نہیں کرتا. بل یبقیہا علی ما کانت، یعنی نیند کی حالت میں ہے نا، نیند کی حالت میں ادراک پہلے ہی ختم تھا، ظاہری تعلق ختم تھا، باطنی بھی اللہ ختم کر دیتا ہے. موت آ گئی، باطنی بھی کیا کر دیتا ہے؟ ختم. وہی کہہ رہا ہے آگے قطع تعلق تصرف باطناً، نیند کے اندر باطنی تعلق تھا، ظاہری ختم تھا. جب موت آ گئی اب آگے آ رہا ہے قطع تعلق تصرف باطناً، باطنی تعلق بھی اللہ کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. اس کو تعبیر کیا توفی کے ساتھ. اسی میں آگے ایک عبارت آ رہی ہے، یہ تفسیر روح المعانی میں، یہ صفحہ 9 پہ عبارت ہے. یہ آپ کے پاس جو عبارت پڑھی گئی روح المعانی صفحہ، یہ صفحہ 7 ہے، یہ صفحہ ٹھیک کرو، صفحہ 7 جلد 24. اسی میں آگے جو فام سلف نمبر 2 ہے اس میں عبارت کو ذرا دیکھو. اس پہلی عبارت میں کیا آیا تھا؟ یمسک کا معنی آیا تھا کہ لا یردھا الی ابدانہا، اللہ بدن کی طرف روح واپس نہیں کرتا. اب ذرا اور آگے دیکھو، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ یتفکرون پہ لکھتا ہے، یتفکرون پہ فی کیفیت تعلق الانفس بالابدان وتوفیہا عنہا تارۃ بالکلیہ عند الموت. سمجھنا عبارت دیکھو. اب یہ علامہ سید محمود آلوسی معنی کر رہا ہے، یتفکرون جو سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ فی کیفیت تعلق الانفس بالابدان، روح کا جو بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کی کیفیت میں، وتوفیہا اور اس روح کا قبض کرنا، عنہا اس بدن سے، تارتن کبھی، بالکلیہ کبھی تو قبض کلی. سمجھو وہ من کل الوجود سے حضرت تھانوی نے کہا تھا، اب یہ آ رہا ہے قبض کلی. کبھی تو اللہ کیا کرتا ہے؟ قبض کلی. عند الموت، یہ کب کرتا ہے؟ موت کے وقت. یہ کب کرتا ہے؟ وَإِمْسَاكِهَا بَاقِيَةً، اور اس کو روک کے رکھتا ہے باقی. لا تفنا بفنائها الى ان يعيد الله تعالی، الى ان يعيد الله تعالی الخلق. سمجھو یہ اللہ تعلق ختم کر دیتا ہے اور امساک رکھتا ہے. کب تک؟
ओए वापस नहीं करता, रोके रखता है। कब तक? इला अन युईद अल्लाह ताला अल खल्का, उस दिन तक जिस दिन मखलूक को दोबारा पैदा करेगा, यानी क़यामत तक। ओए समझो, क़यामत अल्लाह रूह को रोक लेता है, रोक लेता है। कब तक रोके रखता है? क़यामत तक। इला अन युईदा, युईदा इयादा, लौटाएगा, अल खल्क पैदा करना, जो मखलूक को पैदा करेगा, यानी क़यामत के दिन, क़यामत के दिन तक अल्लाह रूह को रोक के रख लेता है। ये रूहुल मानी का सफ़ा है 9। पहले लफ्ज आया सिर्फ अल्लाह वापस नहीं करता, वापस नहीं करता। दूसरा फामे सलफ आया वापस नहीं करता। कब तक? और समझो ताल्लुक टूट गया है, रूह जिस्म से क्या हो गया? जुदा हो गया, और जुदा भी हो गया कुल्लियतन, यारी टूट गई कुल्लियतन। और समझे दोस्ती खत्म हो गई कुल्लियतन, तलाक हो गई। अब क्या हो गई है? तलाक हो गई है, त्राय तलाका हो गया, हुण जोड़ नहीं सकते। बात समझे? ताल्लुक टूट गया है कुल्लियतन, कुल्लियतन टूट गया। कब जुड़ेगा? क़यामत के दिन। रूह वापस कब आएगी? इला अन युईदल्लाह, इला अन, इस लफ्ज को याद रखना है। अल्लाह रोक के रखता है। कब तक रोक के रखता है? क़यामत के दिन तक। क़यामत के दिन अल्लाह कहता है मैं क़यामत तक वापस नहीं आने देता। अब मौलवी कहे नहीं जी वापस आ जाता है। अब ये अकीदा कुरान के मुताबिक होगा या मुखालिफ? हाँ, ख्याल करो। अच्छा जी, ये रूहुल मानी सफ़ा 9। आगे आइए। ये अगली इबारत है आपके पास, तफसीर मज़हरी की। ये मज़हरी की उर्दू आपके पास है कि नहीं? ओए खोए खोए, चलो फिर इसी अरबी को लो। चलो, यकबिज़ुहा अनिल अबदान, ये मना कर रहा है। अब ये दूसरा मुफस्सिर आया, कौन? काजी सनाउल्लाह पानीपती। काजी सनाउल्लाह, पहले थे सैयद महमूद, और उससे पहले हजरत थानवी। तो समझे, उससे पहले क्या थे? हजरत थानवी। दूसरे नंबर पे क्या आए? हजरत सैयद महमूद आलूसी। अब इनको देखो जी, काजी सनाउल्लाह पानीपती को कहती हैं यकबिज़ुहा मिनल अबदान, इबारत ठीक करते जाना। यकबिज़ुहा अनिल अबदान इम्मा अन यकता तअल्लुक़हा, इम्मा अन यकता तअल्लुक़हा अन्हा बिलकुल्लिया, या तो तोड़ देता है रूह का ताल्लुक बदन से कुल्लिया। समझे? यकता ताल्लुक़हा, अन्हा ताल्लुक़हा, ताल्लुक उन रूहों का, अन्हा उन जिस्मों से, ताल्लुक़हा अन्हा रूहों का ताल्लुक जिस्मों से तोड़ देता है। बिलकुल्लिया, कुल्लियतन। अब ताल्लुक जो टूट गया कुल्लिया, तो क्या होगा? फला युमकिनु लहा, फला युमकिनु लहा अत्तसर्रुफु फीहा ज़ाहिरन वला बातिनन। जब कुल्लियतन ताल्लुक टूट गया, जब कुल्लियतन ताल्लुक, अब नहीं मुमकिन है उस रूह के लिए कि तसर्रुफ करे उस बदन में। अब रूह बदन में तसर्रुफ कर सकता? बोलो, नाराज हो गए हो? हाँ, कुल्लियतन